بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں، انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئیں تو ان سے کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے، کہتے ہیں وہ ہم سے گم گئے، اور اپنی جانب پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہے کہ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں، انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا، یعنی جتنی عمر اور روزی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی ہے ان کو پہنچے گی، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ملک الموت اور ان کے اعوان دوسرے مددگار فرشتے ان لوگوں کی عمریں اور روزیاں پوری ہونے کے بعد ان کی جان نکالنے آئیں تو ان سے کہتے ہیں وہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوچھتے تھے، کہتے ہیں وہ ہم سے گم گئے، ان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں، اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے، یعنی اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کرے یا اس کی نازل کردہ آیات کو جھٹلائے، جیسا کہ ارشاد فرمائے ترجمہ کہہ دے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بہت سخت عذاب چکھائیں گے اس کی وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ اور فرمایا ترجمہ اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر تجھے غم میں نہ ڈالے، ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم انہیں تھوڑا سا سامان دیں گے پھر انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تدفین کے لیے نکلے، جب ہم قبرستان پہنچے تو قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس قدر خاموشی سے بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو رید رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، پھر فرمایا کافر آدمی جب دنیا سے کوچ کرنے لگتا ہے اور آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کی طرف سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ کے کفن ہوتے ہیں اور وہ اس سے حد نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث روح نکل اور چل اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کی طرف، تو روح جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے اور فرشتہ اسے اس طرح باہر کھینچتا ہے جیسے کانٹے دار لوہے کی سیخ گیلی اون سے باہر نکالی جاتی ہے۔ جب فرشتہ اس کی روح نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے لمحہ بھر کے لیے بھی اسے ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے ٹاٹ کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس روح سے زمین پر کسی مردار سے اٹھنے والی سڑن جیسی بدبو آ رہی ہوتی ہے، فرشتے اسے لے کر اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں، راستے میں جہاں کہیں ان کا گزر فرشتوں پر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کس خبیث روح کی بدبو ہے، جواب میں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، وہ اس کا وہ بدترین نام لیتے ہیں جو دنیا
میں لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں۔ فرشتے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے درخواست کرتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ یہ آیت کریمہ صریح نص ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی پکارنا، اس سے مدد مانگنا، فریاد کرنا، استغاثہ کرنا، اسے غوث یا مشکل کشا کہنا یا سمجھنا کفر ہے، چاہے وہ کتنی بڑی ہستی یا کوئی فرشتہ یا ولی ہو۔ قیامت کے دن وہ حضرات ان کو منہ بھی نہیں دکھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارنے والے خود اپنے آپ پر شہادت دیں گے کہ واقعی ہم کافر تھے اور ایمان سے محروم تھے۔ افسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ایسی واضح آیات کریمہ کے ہوتے ہوئے مسلمان کہلانے والے بعض علماء اور پیر اور ان کے پیروکار غیر اللہ کو پکارتے اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں، اوروں سے مدد کے لیے پکارتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان اور موحدین کو کافر قرار دیتے ہیں۔ بہرحال قیامت کچھ دور نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔